اتنا زیادہ تعمیر باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سورت پڑھنا شروع کریں گے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے اتارنے والا کون ہے. اس کی بتائی ہوئی باتوں سے فرار نہیں، کیونکہ وہ فرض نہ ہا، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمیں کسی بات کا پتہ ہی نہیں چلا، وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی کہ اللہ کیا چاہتا تھا، اور پھر صرف اسے اتارا ہی نہیں بلکہ اس کے احکامات کو فرض بھی کیا. یعنی اس میں جو احکامات ہیں اللہ کی طرف سے فرض ہیں، تو کیا ان احکامات کو اپنی خواہشات کی خاطر چھوڑا جا سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ فرائض ہیں اور فرائض کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پوچھ ہوگی. پھر واضح کر دیا تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ ہمیں بات سمجھ نہیں آئی. حضرت عمر کے دور میں یہ سورت سکھائی جاتی تھی، فرض تھی خاص طور پہ عورتوں کو. اب اس کی اس تعمیر کو مختصر سا باندھنے کے بعد آگے چلنے سے پہلے جو ہمارے لیے اس میں سبق ہے، میں یہاں رک کے اپنی بہنوں سے یہ ضرور سوال کروں گی کہ کیا آپ ذہنی طور پہ اب تیار ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ اور یہ آپ کو پڑھنی چاہیے. یہ نہیں کہ ہم پڑھتے ہی نہیں، پڑھ لیا تو پھر فرض ہو جائیں گے سارے احکامات. قرآن تو 1400 سال پہلے نازل ہو گیا اور اس کے سارے جو احکامات ہیں وہ ہم پہ فرض بھی ہو گئے، اور اس کے احکامات کے بارے میں ہم سے باز پرس بھی کی جائے گی. اور یہ اس کے جو سورۃ نور کے احکامات ہیں یہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں. تو کیا ہم ذہنی طور پہ اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں؟ اور ہمیں کرنا ہے. اگر ہم اس کو نہیں کرتے یا ہم وہاں پہ اپنی عقل لڑاتے ہیں یا اپنی سمجھ لڑاتے ہیں تو پھر دیکھ لیں کہ پھر اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے. ابھی تک دیکھ لیں، ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، ہماری خواتین کو دیکھ لیں، ہمارے گھروں کے ماحول کو دیکھ لیں. جیسے کہ پیچھے میں نے اس کے بیک گراؤنڈ میں چند باتیں بتائی تھی کہ یہ سورت نازل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلی تربیت کی، لوگوں کو بتایا کہ ایک مسلمان کو کیسے رہنا چاہیے. تو پہلی بات تو یہی ہے کہ ہم نے ان احکامات ہی کو ہی نہیں فالو کیا. ساری دنیا کے جو مسلمان ہیں اس میں سے اگر آپ پورا تجزیہ کریں تو آپ کو 20, 30 یا 40% مسلمان ملتے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق اپنے گھروں کا ماحول رکھتے ہیں، نامحرموں کو آنے نہیں دیتے، نامحرموں سے سلام دعا یا دوستی نہیں رکھتے. پھر اسی طرح لباس کس طرح کا پہننا ہے، مرد اور عورت نے دونوں کی طرف توجہ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد پردے کی طرف آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد سود کی سب چیزیں. تو مشکل سے 40% یا 30% ہمیں ملتے ہیں. اور ان میں سب سے زیادہ جو المیہ ہے اور دکھ یہ ہے کہ ہمارے ادھر پاک و ہند میں یعنی پاکستان اور ہندوستان میں جو مسلم خواتین یا مسلم ہمارے جو بردر ہیں ان میں بدعات بہت ہیں، خرافات بہت ہیں، توہمات بہت ہیں، وہمات بہت ہیں، شرک بہت ہے. وہ ان چیزوں میں گھرے ہوئے ہیں اور اسی کو دین بنایا ہوا انہوں نے، اور غیر مسنون تہواروں پہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. اور خواتین میں پردہ تو درکنار، شرعی پردہ تو بہت بڑی بات ہے. جو چادر کا کلچر تھا وہ بھی سروں سے اتر گیا، دوپٹوں کا آ گیا، دوپٹہ پہ گلے میں پٹا بن گیا اور اب گلے سے وہ پٹا بھی ہٹ گیا، اور کوئی فرق ہی نہیں ہمیں پڑ رہا، کچھ ہم دیکھ ہی نہیں رہے. تو ہم نے جب اس کا بیک گراؤنڈ پڑھا تو وہاں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح فحشی بے حیائی کو روکنے کی بھی سدباب کیا گیا. وہ آگے ساری آیتوں میں انشاءاللہ میں دوبارہ کوشش کروں گی دہرانے کی بھی، اور ساتھ ساتھ وہ شامل بھی ہوتا رہے گا. تو اس لیے ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کانوں سے سورۃ نور کو کتنے علماء کی زبان سے، ہم تو ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں، اتنے قابل علماء کی زبان سے کتنی دفعہ ہمیں سنوا دیا. اور یہ بھی اس کا شکر، ورنہ ہم نہ سن سکتے یا ہمیں نہ توفیق ہوتی اللہ کے حکم سے تو پھر آپ دیکھیں کہ ہم اسی طرح چلے جاتے. تو کل سب سے پہلے تو ہم سے وہ سوال جو قبر کا چوتھا سوال ہے، ماں کا لیتا و ماں دریتا، کہ تم نے کیوں نہ اس کو پڑھا، تم نے کیوں نہ اس کا ادراک کیا. پہلے تو ہم اسی کا جواب نہ دے سکتے. تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اس کے احکامات پڑھتے ہیں، سورۃ بقرہ میری پوری تفسیر ہے، ورنہ میری مجھنا چیز کی کیا سننی ہے، اور ایسے بڑے بڑے اسکالر ہیں، اس میں دیکھ لیں کہ کس قدر احکامات ہیں ہم خواتین اور مردوں کے لیے جس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اگر وہ احکامات پہ ہم عمل کریں تو آپ جانتے ہیں کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں جادو کا اثر نہیں ہوتا، وہاں نظر نہیں لگتی، وہاں رزق میں برکت ہوتی ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں صبح شام بس اس کی قرات کر لی. نو ڈاؤٹ قرات بھی آپ ضرور کریں، لیکن اس کے احکامات تو پڑھیں.
دیکھیں تو صحیح کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا آپ پہ فرض کر رہا ہے، آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، قرآن کا مطلوب کیا ہے، قرآن ایک بندہ ہے کیسا بندہ مومن کو تیار کرتا ہے۔ اسی طرح سورۃ نور اکثر لوگ اس لیے نہیں پڑھتے کہ اس میں پردے کے احکامات ہیں تو ہمیں پردہ کرنا پڑے گا۔ میں نے ایسی بھی باتیں سنی اور میں حیران ہوگی کہ اس میں صرف پردے ہی کے احکامات نہیں ہیں، اس میں اور بھی بہت احکامات ہیں، ان کو بھی تو ذرا پڑھیں، ان کو بھی تو دیکھیں۔ اس میں 64 آیات ہے، اس میں تو ساری پردے پہ تو نہیں نازل ہوئی نا، اس میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ تو اس لیے اس کو جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، پہلی آیت پہ ہم کیوں رکے ہوئے ہیں کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ نازل کرنے والا کون ہے، اللہ کی ذات، اور وہی بڑی ذات ہے، اس سے بڑی کوئی ہستی دنیا کیا آخرت میں کسی جگہ بھی نہیں، اور وہی ہمارا رب، وہی ہمارا مالک، وہی ہمارا شافی، وہی ہمارا غوث، وہی ہمارا داتا، وہی مشکل کشا ہے ہمارا، وہی ہمارا مولا ہے، اور اس نے جو ہم پہ نازل کیا ہے وہ 100% پرفیکٹ بات ہے، جس میں میرے لیے بہتری ہے، میری آخرت کے لیے بھی بہتری ہے اور میری دنیا کے لیے بھی بہتری ہے، اور پھر اس نے میری چوائس پہ نہیں چھوڑا۔ جیسے تبلیغ کا کام ہے، فرض کفایہ بھی ہے، کچھ لوگ کر سکتے ہیں، فرض عین نہیں ہے جب تک کہ ایسے حالات نہ ہو جائے۔ مرد حضرات کر رہے ہیں تو خواتین نہ کریں، جہاں خواتین کی ضرورت ہے وہاں پھر کچھ خواتین بھی کریں، لیکن یہ جو احکامات ہے نا، اسے کہا نہیں تمہاری چوائس پہ میں نہیں چھوڑتا، اللہ نے کہا میں نے اسے تم پہ فرض کر دیا، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے، اس طرح یہ بھی تم پہ فرض ہے، اور پھر اللہ نے کہا جو میں تم پہ فرض کرنے جا رہا ہوں کھلم کھلا ہے، واضح، روشن، کوئی اس میں ابہام نہیں، کوئی اس میں مشکل نہیں، کوئی اس میں ایسا حکم نہیں جو آپ کے اپنے اوپر لاگو کرنے میں آپ کو دقت ہو۔ تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے اگلی آیت سے پہلے کہ اللہ تعالی ہمیں پہلے اپنی ذات کا معرفت، اس کا شوق، اس کی محبت ہمارے دل میں اتارے، اور ہم اپنے رب کی محبت میں، اس کی معرفت میں، اس کی رضا میں، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں اپنے اوپر اس لیے لاگو کریں کہ یہ میرے رب کا حکم ہے۔ بات اتنی سی ہے، سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، ہم سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ان ساری باتوں سے ہم باہر نکل جائیں کہ بس میرے رب نے کہا سو میں نے اس پہ عمل کرنا ہے، مجھے اس کے بعد دوسری کوئی بات نہیں ہے۔ اکثر لوگ کہیں گے اچھا جی آپ شڑی پردہ کرتے ہیں، بڑے خوبصورت سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، یہ ہمارا پرابلم نہیں ہے، یا کہیں گے 7 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یہ بھی ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ پہلے ہمارے گھروں کے ماحول بہت کھلم کھلا تھے، اب ہم تھوڑا ان کو اس کے مطابق، سورۃ نور کے مطابق اپنے گھر میں ماحول لائیں گے۔ لوگ کہیں گے جی ان کو ایک دم کیا ہو گیا، ناراض ہوں گے برادری والے، ہمیں اس کی بھی پرواہ نہیں ہے، ہمیں پرواہ ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی، جس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جس کے سامنے حساب دینا ہے، جس کو جواب دینا ہے۔ ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم دنیا میں لوگوں کو خوش کرنے نہیں آئے تھے، ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہاں بھیجے گے۔ جو اس کی رضا کے کام کرے گا، جو اس کو راضی کرے گا، وہ جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے میں بٹھایا جائے گا، اور جو لوگوں کو خوش کرے گا، سوسائٹی کو خوش کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے۔ ہم یہاں جنت دوزخ بانٹنے نہیں بیٹھے، انہیں اپنا ٹھکانہ خود ہی دیکھ لینا چاہیے۔ تو انشاءاللہ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون، انشاءاللہ ہم اس سے سبق سیکھیں گے، ہم اس کو یاد کریں گے، ہم اس کے نوٹس بھی بنائیں گے، لکھ بھی لیں گے، تاکہ ہم اسے اپنے گھروں میں لاگو بھی کریں۔ ایک ریکویسٹ یہ کروں گی کہ ساتھ ساتھ لاگو کیجیے گا۔ اگر آپ کے پہلے ایک دفعہ میں ساری سن لوں تو پچھلا آپ سارا بھولتے جائیں گے، ساتھ ساتھ جس آیت میں جو چیز آپ پڑھیں گی وہ نوٹس بنا لیجیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ اسی دن اس کو اپنے گھر میں لاگو کرنے کی، اپنے اوپر اپنی ذات پہ اپلائی کرنے کی اسی وقت کوشش کیجیے گا۔ میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ مجھ ناچیز کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالی ہمیں باعمل مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔